نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في قرآن المجيد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو ہم نے وہ 3 حکم پڑھے جو اللہ نے حکم دیے کہ 3 کام تم سب کرو۔ وہ 3 کام یہ تھے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ عدل کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کی مدد کرو، ان کی ضروریات پوری کرو، اور 3 کاموں سے منع کیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر قسم کی بے حیائی باتوں سے بچو، وَالْمُنْکَرِ، اور ہر ایسی بات سے بچو جسے کرتے ہوئے انسان کو شرم آئے، وَالْبَغْيِ، اور سرکشی نہ کرو، اللہ کے حکم کو توڑو نہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو۔ اب ان 6 احکامات کے بعد اگلا حکم یہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، کہ وہ جو تم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا اس کو پورا کرو۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ، اس میں ہم نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پکاریں سننے والا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ وعدہ ہے ہمارا۔ اب اس اللہ کو چھوڑ کے ہم جو دنیا میں ہم نے بے شمار بت بنائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھاگیں، چاہے وہ مزار ہو یا چاہے کوئی بابا ہو، اور اس کے پاس جا کر ہم حاجتیں پیش کریں کہ یہ کچھ کریں گے تو ہمارا کام بن جائے گا، یہ شرک ہے۔ یہ کرتے ہوئے اگر مر گئے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ کسی قبر کو جا کر سجدہ کرنا، کسی بندے کو جا کر سجدہ کرنا، دنیا میں سب سے بڑی عظیم المرتبت ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ سے بڑھ کر تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایران سے آئے تھے۔ ایران میں دربار کا دستور تھا کہ لوگ جب دربار میں داخل ہوتے تو بادشاہ کو سجدہ کرتے۔ وہ جب اسلام مدینہ طیبہ آ گئے، اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں تو میں سجدہ کیا کروں آپ کو، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے ایران کے بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، آپ تو بڑے عظیم ہیں، آپ کا اخلاق بھی عظیم ہے، آپ کا مرتبہ بھی عظیم ہے، اللہ کے آپ بھیجے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے سجدہ حرام کر دیا ہے، سوائے اللہ کی ذات کو کسی اور کا سجدہ جائز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے بات اعلان کروا دی تاکہ کل کوئی ہمارے ہاں بے شمار لوگ بنا لیتے ہیں نا جی تعظیمی سجدہ ہے، فلانا سجدہ ہے، کوئی سجدہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلی نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ سنت نہ پڑھیں آپ یا بھول جائیں پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا جب آپ سر نیچے رکھیں گے۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ حضور بتا دیتے کہ چلو بھائی آپ مجھے سجدہ کر لیا کرو لیکن سبحان ربی الاعلی نہ پڑھنا۔ آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، ہماری امت میں سجدہ حرام ہے، کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کہا اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی نا تو
تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کیا کریں. کتنی بڑی بات آپ نے بتائی، لیکن آپ نے کہا اس کی اجازت نہیں، طے ہو گیا. اسی طرح سوال کی کوئی چیز مانگنا، کوئی عطا کرنا. ایک صحابی کو آپ نے کوئی بات بتائی کہ فلاں کام کا پتہ کرو، ہو جائے گا، پتہ کر کے بتاؤ. اس نے کہا انشاءاللہ و انشاء الرسول، اگر اللہ چاہے گا اور اللہ کے رسول چاہیں گے تو ہو جائے گا. آپ نے ادھر روک لیا. آپ نے کہا نا خبردار ایسے نہ کہو، تم فقط یہ کہو کہ انشاء اللہ چاہے گا تو ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے ہوتا تو کوئی مشرک ہی نہ دنیا میں بچتا، سارے ایمان لے آتے. آپ تو چاہتے تھے ہر آدمی ایمان لے آئے، آپ تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ تو ہر ایک کے گھر گئے. آپ نے راتوں کو جاگ جاگ کے ان کے لیے دعائیں کی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، وہ نہیں لا سکے ایمان. کیوں؟ جب آپ کو بہت زیادہ کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ نے منع. اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں؟ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت عطا کرنا میرے اختیار میں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ سمپل یہ کیا کریں وما علینا الا البلاغ، کہ میرے ذمے پہنچا دینا، بس آپ پہنچا دیں. جس کے نصیب میں ہم نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جس کو توفیق دے دیا، ہدایت کی توفیق اللہ عطا کرتے ہیں نا. ابھی ہم صبح کاروبار پر آتے ہیں تو کہتے ہیں محلے والی مسجد کو، نمازیوں کو کہ یار دعا کریں، اللہ کرے وقت پر میں کاروبار پہ چلا جاؤں، کیونکہ مجھے خود جانا ہے، نہیں جاؤں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، عدالت میں نہیں وقت پہ پہنچوں گا تو کیس ہی ختم ہو جائے گا. لیکن مجھے کو کہے جی آپ نماز پڑھا کریں تو میں کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں جی اللہ کرے میں نماز پڑھوں. بھائی یہ کیا مذاق ہے یار؟ کاروبار کے لیے میں کسی کو نہیں کہتا کہ آپ دعا کریں میں وقت پہ دفتر جاؤں، میں وقت پہ دکان کھولوں، وقت پہ کام کروں. وہ مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ کروں گا تو ہوگا. لیکن دین کے معاملے میں اتنا سست الوجود ہوں، نہ کرنے والی بات ہے نا، ہڈ حرامی ہے کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ کام کرو تو آگے سے میں کہتا ہوں اچھا جی دعا کریں اللہ کرے یہ میں کروں. او بھائی دعا تو ہے، لیکن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ باقی کام بھی تو کر رہے تھے نا، اس کے لیے تو دعا کی ضرورت نہیں کبھی آپ نے محسوس کی، لیکن اللہ کے کام کے لیے آپ دعا منگوا رہے ہیں. دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ہاتھ توڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ دعا ہی میں کروں گا تو اور میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر صرف دعا سے کچھ کرنا ہوتا نا، اگر صرف دعا سے کچھ ہونا ہوتا، یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا مدینہ طیبہ میں کہ مشرکین مکہ کا لشکر روانہ ہو گیا ہے، مدینہ کی طرف آ رہے ہیں وہ، آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ چلو رستے میں انہیں جا کر روکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کیا کہ صحابہ کی جماعت کو لے لیتے، کہتے چلو مسجد نبوی چلتے ہیں، ادھر بیٹھ کے میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا آگے سے، اللہ ان کو تباہ کر دے گا. 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد میں، لیکن آپ نہیں گئے، آپ لے کے میدان میں گئے. ہر آدمی کو کہا اعدوا لهم ما استطعتم، کہ جو تمہاری استطاعت ہے اس کی تیاری کرو. تو اس لشکر میں 13 تلواریں تھیں، تلواریں بھی سارے کے پاس نہیں تھیں، کچھ خالی ہاتھ تھے، کچھ نے چارپائی کے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور باقیوں کو آپ نے کھجور کی ٹہنیاں اپنے دستے مبارک سے کاٹ کے دی، توڑ کے دی کہ یہ تم پکڑ لو، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے. وہ بھی صحابی کہتے ہیں وہ کھجور کی ٹہنی بھی ہم کسی کے کندھے پہ مارتے تھے تو کندھا الگ ہو جاتا تھا، آپ نے عطا کی ہوئی تھی. بھائی 13 تلواریں اور پوری بڑی لشکر جو اسلام کا سب سے بڑا لشکر ہے اس میں صرف 2 گھوڑے تھے. آپ اندازہ لگا لینا، آپ تھا یہی کچھ. آپ لے کر میدان میں آ گئے، سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے مشرکین مکہ کا جن کے پاس بڑے وسائل ہیں. ایک ان کا غلام پانی لینے کسی چشمے پہ گیا تو صحابہ اسے پکڑ کے لے آئے آپ کے پاس کہ یہ غلام ہم نے پکڑا ہے. آپ نے کہا بس اس سے 2 سوال پوچھتے ہیں اور پھر اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، ان کا غلام ہے، ہم نے اس کے غلام. آپ نے پوچھا بتاؤ کتنے اونٹ روز ذبح کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ نے بتایا کہ یہ 1000 ان کی تعداد ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب کے لوگ 100 بندوں کے لیے 1 اونٹ کا بندوبست کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا 1000 ہے ان کی اگر 10 اونٹ ذبح کر رہے ہیں. اور ادھر تو پورے اس جنگ میں ایک بھی اونٹ ذبح نہیں ہوا، ایک بھی بکری ذبح نہیں ہوئی. ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے یار. 2 تو ٹوٹل گھوڑے تھے، کوئی جانور تو ساتھ تھے ہی نہیں. کھجوریں لے کر چلے ہوئے تھے، یہ کسی کے پاس ستو تھے بس. لیکن اللہ جب اس میدان میں جب آپ آ گئے اس وقت آپ نے دعا کی. آپ نے کہا اے الہ العالمین
یہ میری ٹوٹل جمع پونجی ہے۔ مکہ معظمہ کے 13 سال اور مدینہ طیبہ کے یہ 2 سال، ابھی 2 سال ہوئے تھے، دوسرا سال ہی تھا جب رمضان مبارک جب وہ لشکر لے کر آپ نے کہا بس یہ میری ٹوٹل محنت ہے، 15 سال کی ٹوٹل محنت یہ ہے، اے الہ العالمین میں اس کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اگر یہ آج مارے گئے مٹ گئے تو پھر ادھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ آج تیرے نام پہ بھروسہ کر کے نکلے، آج ان کو غالب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اس دن کو ہم نے یوم الفرقان بنا دیا، فرق کرنے والا دن، پتہ چل گیا کہ یہ حق والے ہیں اور یہ نہ حق والے ہیں، ہم نے کامیابی عطا کی۔ دعا کب قبول ہوئی؟ جب میدان میں نکلے، جب پوری تیاری کر کے آئے، دعا مانگی تو مدد، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر فرشتے نازل کر دی۔ ہم کب فرشتے نازل کرتے ہیں؟ جب تم پوری تیاری کر کے تشریف لے آؤ گے، گھر بیٹھنے سے کچھ بھی نہ کریں اور کہیں جی دعائیں تو ہم کشمیر کی آزادی کے لیے مانگ رہے ہیں پچھلے 70 سال سے، تو کشمیر والوں کے تو بیچاروں کے مسائل ہی بڑھ رہے ہیں، وہ تو اور مصیبت میں گرفتار ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ بھی دیں، ہم اپنے بکھیڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی بحثوں میں الجھے ہوئے، نہیں پتہ کہ وہاں کتنی عزتیں لٹ چکی ہیں، کتنی خواتین اغوا کر کے ہندوستان وہاں سے لے جا چکا ہے، ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد وہ 10,000 فوج اور بھیج دیتا ہے کشمیر میں۔ ان کو کیا مسئلہ ہے، فوج ادھر بھی تو کہتا ادھر ہی بھیجو یار تاکہ یہ ان کو لوٹیں، ان کو آپ دیکھیں نا آج سال سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، وہاں کرفیو چل رہا ہے، اگر یہاں دکانیں سال بند رہے ہیں تو کیا ہوگا لوگوں کے گھروں میں، کھانے کو بھی کچھ نہیں بچے گا، لوگوں کو تدفین کرنے کے لیے بھی میتیں اپنے گھروں کے سینوں میں وہ دفن کرتے ہیں، باہر نکل ہی نہیں سکتے، ہماری دعاؤں پہ وہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں کہ بس یہ دعا کر رہے ہیں جی جمعے کے دن، بلکہ اب تو ہم دعا بھی بھول گئے ان کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل کی دنیا، اس میں عمل کے لیے نکلو گے ہم تمہیں غالب کر دیں گے، جیسے صحابہ اکرام کو اللہ نے غالب کیا۔ اس وقت کی 2 سلطنتیں تھیں، ایک روم کی سلطنت تھی، ایک ایران کی سلطنت تھی، وہ دونوں تباہ ہو گئی، ان دونوں کے تاج، ان دونوں کے خزانے اللہ نے صحابہ کو عطا کر دیے، وہاں ان خزانوں کو لینے والا ہی کوئی نہیں تھا، جب وہ خزانے لائے گئے بانٹنے کے لیے کوئی بندے کو خواہش ہی نہیں تھی، انہوں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے سونے کا، ان ہاروں کا ہم نے کیا کرنا، بس تقسیم کر دیں لوگوں میں۔ ان کے اندر اللہ کا حکم، اللہ کی یاد کی اتنی اہمیت تھی کہ دنیا کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ آج یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت، ہم کیوں کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں دنیا کے اندر ایک عزت عطا کر دی ہے، یہ قیامت تک یہ عزت انہیں ملی رہے گی، تمہاری جرت نہیں ہوگی کہ تم بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے ان کا نام نہ لو، تم بے ادبی سے نام لوگے کوئی نہ کوئی بندہ تمہیں گریبان سے پکڑ لے گا کہ بھائی صحابی کا نام ایسے نہیں لینا آپ نے۔ یہ کس نے، انہوں نے کوئی قانون بنائے؟ ہمارے ہاں تو قانون بنانا پڑتا ہے نا جی، میرے محکمے کے بارے میں آپ نے بات کی تو 3 سال کے لیے جیل چلے جائیں گے، کبھی کوئی ہے، لیکن کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ صحابہ کے نام ہم نے بڑے ادب سے لینے ہیں۔ بھائی ہم بچوں کو تربیت کہتے ہیں کہ نہیں حضرت بکر کا نام ہے، کہیں بھائی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ ہم نے ان کو عزت عطا کر دی ہے، ان کو اس لیے عزت عطا کر دی کہ انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور حضرت محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ بس اللہ نے کہا اب تم عام انسان نہیں ہو، اب تم کوئی عام انسان نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکے ہیں قرآن حکیم میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے۔ کیا شرط بتائی؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، کہ ان کی پیروی کی جائے بس۔ اللہ کا یغفر لکم ذنوبکم، تم سے جو گناہ ہوں گے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ کتنا رحیم اور کریم رب ہے، اس نے کتنی آسان دین ہمیں بتایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایمان لانے کے بعد، اس وعدہ کر لینے کے بعد اور ان قسمیں کھا لینے کے بعد، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا، قسم کھا کے گئی اللہ کی قسم یہ میں پیمنٹ کر دوں گا، اللہ کی قسم اس مکان کا قبضہ میں آپ کو دے دوں گا، اللہ کی قسم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس قسم کو میں نے توڑ دیا۔
اس کے بعد میں نے کہا یار قسم ہی کھائی تھی نا، کو قرآن و حدیث تو نہیں ہے نا کہ میں پورا کروں، وعدہ ہی کیا تھا میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام تم کبھی نہ کرنا، کیونکہ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر بات کی اور اس نے اللہ کے نام سن کے بات مان لی تمہاری۔ یار اللہ کا جب نام لے رہا ہے، اللہ کی قسم، اللہ ضامن ہے، یار اللہ کفیل ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا نام سن کے وہ بندہ مان گیا اور تو نے میرے نام کے اوپر فراڈ کیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اب تو ہماری ذمہ داری تھی۔ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں قد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، یاد رکھو تم قسم کھا کر اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے۔ جب ایک بڑا آدمی، دنیا دار آدمی مجھے کہے کہ جی آپ اس کو جانے دیں، اس کا میں ضامن ہوں، یہ پیمنٹ آپ کو کرے گا، اگر وہ کوئی شرافت دار ہے، کوئی انسان کا بچہ ہے، تو وہ کہے گا جی یہ پیسے میں آپ کو دوں گا کیونکہ میں نے ضمانت لی تھی۔ اور یہ تو رب ذوالجلال ہیں، یہ رب ذوالجلال ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس نے مجھے کفیل بنایا تھا، قسم کھا کر کہ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ کہتے ہیں اب میں تمہارا کفیل ہوں بھائی، اب اس کو جانے دو، اس سے میں نپٹوں گا۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کے علم میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم کو جیلی کاغذ بنا لیں گے، دو گواہ کھڑے کر دیں گے، کہہ دیں گے جی ہم نے تو دے دیا تھا، ہمارے پاس کچھ۔ اللہ فرماتے نہیں، آپ دنیا کی عدالت کو، دنیا کے لوگوں کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، رب ذوالجلال کو دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ کہتا ہے یعلم ما تفعلون، میں جانتا ہوں جو تم کر رہے ہو۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ مکہ معظمہ میں ایک خاتون تھی، بوڑھی خاتون، اس بیچاری کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ سارا دن چرخے پہ بیٹھ کے سوت کاٹتی رہتی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو گاؤں میں لوگ ہیں کہ لوگ جو کپاس ہوتی ہے اس کو، وہ چرخا ہوتا ہے اس کے اوپر کاٹتے رہتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، تو پورا دن بھی محنت کریں تو ایک گولا دھاگے کا بن جاتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کپاس کو پہلے ریشہ ریشہ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایک جیسی رسی، ایک جیسا دھاگا بنے نا۔ اگر وہ ریشہ ریشہ نہیں کرے گی تو وہ دھاگا ایک جیسا نہیں بنے گا، کوئی موٹا ہوگا کوئی پتلا ہو، ٹوٹ جائے گا۔ تو جب وہ بنا لیتی نا سارے دھاگے، سارا دن محنت کر کے، تو شام کو سارے دھاگے توڑ دیتی، توڑ کے پھر اس کو کاٹن بناتی، اور یہی اس کا کام تھا۔ بیچاری کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور مشہور تھی وہ خاتون مکہ مدینہ کی، یہ دیوانی بی بی ہے جی، سارا دن محنت کر کے ایک چیز بناتی ہے، شام کے وقت اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دوبارہ اس کو کاٹن بنا لیتی ہے، اور اگلے دن پھر اس ایک ایک ریشہ علیحدہ کرتی ہے، پھر اس کو ڈالتی ہے دھاگوں کے اندر، اور پھر اس کا دھاگا بنانا شروع کرتی ہے۔ زندگی میں اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، بس میں مشقت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تم اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا، نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے بڑی محنت کے ساتھ چیز بنائی اور پھر محنت کے ساتھ اسے توڑا۔ کہ تم نے ایمان اللہ نے تمہیں دیا، اللہ نے تمہیں عمل صالح بھی دیا، تم نے نمازیں بھی پڑھی، حج بھی ادا کیا، زکوٰۃ بھی دی، عمرے بھی کیے، سارے نیکی کے کام کیے، مگر وعدہ توڑ دیا، کسی کے پیسے کھا گئے، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لیا، پیسے مجھ سے لیے، مجھے کوئی اور جگہ دکھائی، بیچ کوئی اور دی، مجھے بھی بیچی اور جیلی کاغذ بنا کے کسی اور کو بھی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے جتنی محنت کی تھی نا اپنی زندگی میں، بعد قوت انکاسا، وہ تم نے محنت ضائع کر دی۔ یا زمیندار ہے ادھر ساتھ ہی ان کا گاؤں ہے، حاجی صاحب میں ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ ایک زمین آپ کو بیچیں گے، پھر 15 دن بعد ان کا بیٹا وہی زمین کسی اور کو بیچے گا، سارا کام مشورے سے کرتے ہیں، وہ بزرگ ہیں، بڑے علاقے کے سرپرست ہیں۔ تو ایک صاحب میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی اس سے میں نے زمین خریدی، اب جب میں قبضہ لینے گیا ہوں تو اس کے بیٹے کہتے ہیں ہم اس کو تو آگے بیچ چکے ہیں۔ اس کے والد کے پاس میں گیا، کہتا بھائی میں تو وہی پیسے دوں گا جو آپ نے 5 سال پہلے دیے تھے، وہ مجھ سے لے لو، اور وہ بھی قسطیں بنا کر میں دوں گا، حالانکہ 5 سال پہلے آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، بھائی مجھے جگہ دکھائی، آپ تو اس کی قیمت کوئی اور ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا آپ دوبارہ نہ اسے ملنا۔ اس نے کہا جی اس سال میرے کو پیسے کم ہے، میں نے حج پہ جانا۔ میں کہا وہ تم بندوبست کرو، حج پہ جاؤ، پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ حج پہ جانا اور اس کو تاڑ رکھنا، یہ بھی حج پہ گیا ہوگا، تم نے عرفات میں سے جا کر پکڑ لینا ہے احرام کی حالت میں،
کہ حاجی صاحب شرم کرو میرے پیسے دو، ادھر میں بندے اکٹھے کرنے لگا ہوں. اس نے اسی طرح کیا. جب وہ میدان عرفات میں گیا ہوا تھا تو وہ بندہ پہنچ گیا، اس نے پکڑی، اس نے کہا حاجی صاحب ٹھہر جاؤ، ہر سال حج پہ آتے ہو، اس بیکار ایکسرسائز کا کیا فائدہ جو تم کر رہے ہو؟ آپ میرے پیسے مجھے واپس کرو. میں ادھر ہی لوگوں کو خیر ادھر ہی لوگ آ گئے. اس نے کہا یار میرے ابھی مجھے اور کچھ نہ کہو، واپس جاتے ہی میں تجھے پیسے واپس کروں گا جتنی اس کی موجودہ مالیت ہے. اس نے اسے واپس کیے، واپس آ کر کیے. اس نے یہ تب کیے کہ عرفات جانا پڑا اس کو بھی اس کے ساتھ، تب واپس ہوئے نا. ورنہ جتنے لوگ ہیں وہ حج پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے کہ جی میں حج پہ جا رہا ہوں مجھے معاف کر دیں، جو میرا لین دین ہے. کسی کو معاف نہ کریں، کہیں یار چاہے تو رستے میں مر جائے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تجھے حکیم نے کہا ہے تو حج پہ جا، تو میرے پیسے ادا کر، پھر حج پہ، تیرے پہ حج ہے ہی نہیں. بھائی ایک آدمی نے پیسے دینے ہیں، میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں، تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں حج پہ جاؤں؟ جبکہ آپ کی ساری ضروریات ہیں، آپ کے سارے کام رکے ہوئے ہیں. آپ نے پریشانی کی حالت میں میری مدد کی کہ چلو یار ان کو کوئی قسط دینی تھی، ان کے ساتھ کوئی پریشانی آ گئی، چلو ہم دے دیتے ہیں، وقت پہ دے دیں گے یہ. لیکن اس کے بعد میں نہ دوں اور میں حج پہ چلا جاؤں اور حج سے چند دن پہلے آؤں. یہ بھی ایک صاحب میرے پاس مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں نے جی وہ صاحب ایک میرے پاس آئے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے معاف کرو. میں کہا بالکل معاف نہ کرنا اس کو کہو میں معاف نہیں کروں گا، بالکل حج نہ کرو تم، تمہاری حج کا مجھے کیا فائدہ یار، میرے پیسے واپس کرو تم. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پیسے ساروں کے لے کے آپ کہتے ہیں کہ چلو درمیان میں سے حج کر کے ہم آ جائیں گے؟ یہ کوئی حج نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہے تو حق ادا کریے پہلے بھائی. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے تو خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جائے گی، جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ ڈر گئے کہ بھئی یہ کیا؟ آپ نے کہا مغفرت ہو جائے گی، جنت میں روک دیا جائے گا. اگر اس نے کسی کے پیسے دینے ہوئے، اگر اسی پر کوئی قرض ہوا، اللہ نہیں داخل کر، اللہ کہیں گے نہیں اس نے امانت اس کے پاس تھی، اور پھر اللہ اس کی امانت کا بندوبست فرمائیں گے. اس کے بدلے میں پتہ نہیں کتنے گناہگاروں کو اللہ راضی کریں گے کہ یا تم اس سے راضی ہو جاؤ. وہ راضی ہوں گے، وہ بھی جنت میں جائیں گے، تب یہ جنت میں جائے گا. ورنہ آپ نے فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو اولین زمانہ ہے نا، جب بڑی اسرت کا زمانہ تھا، جب کوئی جنازہ آتا نا کسی صحابی کا تو آپ پہلا سوال کرتے کہ مقروض تو نہیں ہے. اگر بتایا جاتا کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو آپ گھر تشریف، آپ کہتے بھائی تم بھائی کا جنازہ پڑھ لو، مجھے مقروض کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس کا قرض ہے بھائی. تو جب آپ مڑنے لگتے تو اس کے رشتے دار کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ نہ جائیں، ہماری بڑی بےزتی ہے، ہماری بڑی بےزتی ہے ان کے بیٹوں کی اور بھائیوں کی کہ ہمارا باپ مر گیا تھا یا بھائی مر گیا تھا اور حضور موجود تھے اور آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا تھا، ہم اس کا جی قرض ادا کرتے ہیں، آپ جنازہ پڑھائیے. وہ قرضہ آپ نے تو نہیں لینا تھا، آپ نے ایک احساس دلوانا تھا کہ یار جب کسی سے پیسہ لو تو اس وقت پہ واپس لوٹاؤ. اگر یہ نہیں کرو گے تو کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کرے گا. آج دیکھیں لوگوں کے پاس بڑا مال ہے لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. اس کی وجہ وہ کہتے ہیں یار فلاں کو دیے تھے وہ بھی پی گیا، فلاں کو دیے تھے وہ بھی کھا گیا، تو ہم تو اب قرض ہی نہیں کسی کو دیتے. جب یہ صورتحال ہوگی تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے قرض کو معمولی سمجھ لیا. اگر اس قانون کو پاکستان پہ لاگو کیا جائے نا تو ہم میں سے کسی کا جنازہ نہ ہو، کیونکہ ہم بصیت قوم سارے مقروض ہیں. کو 2.5-3 لاکھ روپے کا ہر پاکستانی مقروض ہے. تو دیکھا جائے تو ہمارا تو جنازہ ہی جائز نہیں، ہمیں تو بغیر جنازے کے دفن ہونا چاہیے ان حالات میں. اور ہم بڑے آرام سے رہ رہے ہیں اور عیشیاں کر رہے ہیں اور کھا پی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے کسی کو. آپ کو ایک میں بات بتاؤں چھوٹی سی کہ پاکستان کا ایک وفد گیا ہوا ہے بیرون ملک قرضہ لینے کے لیے IMF سے. IMF کی ٹیم نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان میں نہیں آتے، آپ کے کو حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو طے ہو گیا کہ وہ دبئی میں ٹیم آئے گی، یہاں سے بھی ہماری ٹیم گئی کہ جی ہمیں آپ قرضہ دیں. قرضے کی باتیں ہو گئی 4-5 گھنٹے، وہ ٹیم نہیں مانی، پریس میں آ چکا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نہیں قرضہ دیں گے بھائی. اور کہتے ہیں وہ اس ٹیم کے ایک ممبر نے یہ بات بتائی جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی. اس نے کہا وہ جب میٹنگ ختم ہو گئی جس میں انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے آپ کو قرضہ یار، جو دے دیا بس کافی ہے، جب تک آپ ہمارے سارے ٹیکس نہیں لگائیں گے جو ہم نے بتائے ہوئے پھر دیں گے، ان حالات میں نہیں دیں گے. تو اس کے بعد کھانا تھا، کھانے میں ہم آئے تو ان کے اس افسر نے جو قرضہ دینے آیا ہوا تھا اس نے کہا یار بات سنو، ہماری آپ سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، ہمارے پاس پوری دنیا کا فنڈ ہے، اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو ہم بھارت دنیا میں بانٹتے ہیں، ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں.
لیکن ذرا تم اپنے کپڑے دیکھو اور ہمارے کپڑے دیکھو. کہتا ہم امیر ترین لوگ ہیں جو مینیجر اور اس بینک کے ہمیں لاکھوں ڈالر مہینے کی تنخواہ ملتی ہے, لیکن تم میری گھڑی دیکھو اور تم قرضہ لینے آئے ہو, تم اپنی گھڑی دیکھو, تم میرے کپڑے دیکھو اور اپنے کپڑے دیکھو, اور جس ہوٹل میں ہم رہ رہے ہیں اس کے کرایہ دیکھو اور جس ہوٹل میں تم رہ رہے ہو. اور یہاں بھی ہم نے بھی ٹیکسی خرید لی ہے کرائے پہ یہاں آنے کے لیے ایئرپورٹ سے, تم تو پکی گاڑیاں بک کرائے پھرتے ہو یہاں 3 دن کے لیے. جی ہم نے وہ بڑی بڑی لیموزین گاڑیاں تم نے بک کرائی ہیں کہ جی اندر 4 گھنٹے میٹنگ ہو رہی, گاڑی تمہاری باہر کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا جب ہم نے تمہارے یہ حالات دیکھتے ہیں نا کہ یہ قرضہ لینے والے ہم سے زیادہ بہتر حالات میں رہ رہے ہیں, ان کے اخراجات شاہانہ ہیں, تو ان کو تو قرضہ دینے کو دل نہیں کرتا. اور یہ صحیح بات ہے. ہمارے اسی طرح کے اللہ تعالی ہمارے اللہ خرچے اخراجات اتنے ہیں کہ امریکہ کا صدر کے بھی یہ اخراجات نہیں ہیں جو ہمارے صدر مملکت یا وزیر اعظم کے اخراجات. وہ بھی اپنے ایوان صدر کے اندر جو کھانا پینا کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں. وہ پاکستان میں بھی یہی ہوتا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ جو صدر وزیر اعظم وہ ہر مہینے کا بل بنتا تھا قائد اعظم کا, وہ پے کر دیتے تھے. تنخواہ وہ 100 روپے لیتے تھے, صرف 100 روپے تنخواہ قائد اعظم نے مقرر کی تھی. اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہے. ان کے اس زمانے میں 2 کروڑ روپے بینک میں پڑے تھے جب پاکستان بنا تھا, لیکن انہوں نے کہا جی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, 100 روپے بس میری تنخواہ رکھو تاکہ میرے بعد بھی گورنر جنرل آئے تو فری میں نہ ہو, میری 100 ہی رکھیں. اور جتنا گھر کا خرچہ تھا ایک افسر مقرر تھا, وہ مہینے کا بل بناتا تھا, وہ دیتا تھا کہ جناب اتنا آپ کا بل ہے, وہ چیک دے دیتے تھے اس کو کہ بھائی بل پاس ہو گیا. اور ان کے لیے ڈبروٹی آتی تھی, ایک بڑی ڈبروٹی, 2 بندے تھے, ایک خود اور ایک ان کی بہن. وہ ڈبروٹی ضائع ہو جاتی تھی دوسرے دن. انہوں نے اس کمپنی کو بندہ بھیجا کہ یار اس کمپنی کو ہمیں ایک چھوٹی ڈبروٹی بنا کر دیں جس میں 4-5 پیس ہوں. اس کمپنی نے, وہ بڑی مشہور کمپنی ہے اس کی ڈان کمپنی جو سپلائی کرتے تھے, انہوں نے ان کے لیے علیحدہ ایک سانچہ بنوایا, ورنہ بڑی ڈبروٹی کا ایک اسپیشل سانچہ بنا. وہ اس کمپنی نے چند دن پہلے وہ سانچہ دکھایا کہ وہ قائد اعظم کا سانچہ اب بھی پڑا ہوا ہے, ہمارے پاس اب بھی محفوظ ہے. کہ اس نے کہا یار کیا ضرورت ہے ایک بڑی ڈبروٹی منگا کے جس کے پاس 2.5 کروڑ بینک میں پڑا ہوا ہے. یہ اس کی میں بات. اس نے کہا یار جب یہ, کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ ڈبروٹی نہیں کھاتے تھے, یہ ڈبروٹی لوگوں میں بعد میں شروع ہوئی نا. ہمارے ہاں جو بیمار ہوتا تھا اس کو ڈبروٹی کھلائی جاتی تھی. اب تو ہم سارے بیمار ہیں الحمدللہ, ساری ڈبروٹی کھاتے ہیں. اس زمانے میں لوگ تندور کی روٹی کھاتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا, قائد اعظم نے کہا کہ نہیں یار یہ ایک سلائس 2 ضائع ہو جاتے ہیں, ضائع کیوں ہوں. اور جب ان کی وفات کا وقت پاکستان میں جب آ گئے, انہیں 50 لاکھ روپے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان میں تھی مسلمانوں کی اس کو دیے کہ یہ 50 لاکھ میری طرف سے اس یونیورسٹی کو دیں. 50 لاکھ پشاور میں ایک یونیورسٹی تھی اس کو دیے. 50 لاکھ ایک سندھ میں مدرسہ اسلام ہے جو بھی بہت بڑا کالج ہے, 50 لاکھ اس کو دیے کہ یار میرے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے, یہ تعلیم پر خرچ کریں اس کی امت پہ, اپنے کھانے پہ نہیں خرچ کیے. انہوں نے ایک جراب منگوائی, یہ بھی ان کے سیکرٹری نے لکھا, میں جراب لے گیا ان کے لیے کہ یہ نئی جرابیں ہیں. اس نے کہا کتنے کی آئی؟ اس نے کہا 3 روپے. اس نے کہا واپس کرو, بہت مہنگی جراب ہے یار, 3 کی کون جراب, جراب تو ہمیشہ روپے کی ملتی ہے. اس نے کہا جی آپ کے لیے اچھی. اس نے کہا نہیں مجھے جراب جو بھی ہو 3 مہینے بعد ختم ہو جاتی ہے, تم وہ روپے والی لے کر آؤ. وہ آدمی کیوں, اسے احساس تھا کہ یہ پیسہ امانت ہے میرے پاس, یہ پیسہ اڑانے کی, وہ چاہتے تو 10 جرابیں آ جاتی. جیسے آج ہمارے حکمران, آج کیا ہے ہمارا حکمران ٹولہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے اس کی ہر چیز فری ہے. ایوان صدر میں, وزیر اعظم ہاؤس میں, یہ ہمیں بتانے کی باتیں ہیں. ان کا کھانا پینا, ان کے مہمانوں کے کھانے سب فری ہیں. اس کا بجٹ 1 ارب سے زیادہ ہے. یہ کون سی اسلامی ریاست ہے جبکہ حکمران امریکہ کا صدر بھی بل پے کرتا ہے, برطانیہ کا وزیر اعظم بھی بل اپنا دیتا ہے جو بھی گھر میں کھانا کھاتا ہے. جی وہ کہتے ہیں جی ہم خود رہ رہے ہیں, لیکن ہم اتنے امیر لوگ ہیں کہ لوگ یہاں بھوکے مر رہے ہیں, لیکن حکمران خزانے میں سے تنخواہ بھی لیتے ہیں, ساتھ ان کا کھانا پینا, دعوتیں, پارٹیاں سب فری ہیں. یہ وہ وجہ ہے جب ہمارے معاملات میں برکت نہیں ہے کہ ہم ساری کی ساری قوم ہی مقروض ہے, قرضے پہ چل رہے ہیں, اور کوئی پوچھ نہ ہمیں خود احساس ہے, اور ہم قرضہ لے لیتے ہیں کہ جی بیٹے کی شادی کرنی ہے اس پہ اڑا دیا, پوتے کے ختنے کرنے ہیں باقی اس پہ اڑا دیا, باپ مر گیا جی اس کا میں نے 40واں کرنا ہے جو جائز ہی نہیں ہے, اس 40ویں پہ جس کی شریعت میں حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے بھی ہم قرضہ لے کے کام کر رہے ہیں اور کام چلا رہے ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ میں بات ختم کروں گا.
آپ نے فرمایا کہ اگر تم پر قرضہ ہو، اگر تم مقروض ہو جاؤ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ گھر کے اندر ہانڈی پکاؤ. کیا نہ کرو؟ کسی مقروض آدمی کے لیے جب تک اس کا قرضہ نہیں ختم ہوتا اس کے لیے ہانڈی بنانا جائز نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ سرکے میں روٹی ڈبو کے کھائے جب تک اس کا قرضہ ادا. اگر اس طرح وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قرضہ ادا کرنے کا سبب پیدا فرما دیں گے. ایک ہانڈی جو 200 روپے میں بن رہی ہے تو ایک 50 روپے کی سرکے کی بوتل تو مہینے میں بھی نہیں ختم ہوگی. یہ کیوں آپ نے طے کیا؟ صحابہ کو بتا دیا کہ بھائی اگر قرض ہے سرکہ بناؤ اور سرکے میں روٹی ڈبو کے کھاؤ تاکہ اتنی کھا سکو، مشکل سے ہی کھاؤ نا، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میں مقروض ہوں. تمہارے بچے بھی جب چکھیں اور گلے کو سرکہ لگے تو انہیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے پہ قرضہ بڑا ہے. تمہاری بیوی کو بھی پتہ چلے کہ یار ہم مقروض ہیں، کسی کے پیسے ہم نے دینے ہیں. جب وہ چند دن قرض یہ سرکے سے کھائیں گے پھر وہ بچت کریں گے، قرضہ ادا ہو جائے گا، پھر ہانڈی پکاؤ. یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج تو سرکہ بازار میں بنا ہوا مل جاتا ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ کھجوریں لے لیتے تھے اور اس کو پانی میں ڈال کے رکھ دیتے تھے. جب وہ پانی کے اندر پانی بو چھوڑ دیتا تھا نا، پھر اس پانی کو ابال کے کھجوریں پھینک دیتے تھے، ابلے ہوئے پانی کا وہ سرکہ بناتے تھے، اس میں روٹی ڈبو کے کھاتے تھے. اگر کوئی مقروض ہو جاتا، کہتے اللہ کے رسول کا حکم ہے بھائی کہ یہ ہانڈی بنانے والی عیاشی، یہ 5 کھانے بنانے والی عیاشی یہ تو وہ کرے جس کے پاس پیسہ ہے بھائی، جو مقروض نہیں ہے. ہم مقروض قوم ہے، ہمارا شاہانہ طرز زندگی، ہماری ایک ایک دعوت، ہمارا ایک ایک فنکشن جس کا سرا پیرا کوئی نہیں ہے. آج سے پہلے صرف شادی بیاہ کی تقریب ہوتی تھی، آج وہ کہتے ہیں جی مہندی کی بھی تقریب ہے، اس کا بھی اتنا ہی خرچہ ہے جتنا شادی کا ہے. وجہ کہ حرام کا پیسہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جو ہم مرضی کریں. تو جب تک ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. ہم یہی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ حکومت کو بٹن دبائے گی تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، ہم میں سے ہر آدمی نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے کہ یار میں کوئی فضول پیسہ نہیں ضائع کروں گا، پھر اللہ اس کے مال میں بھی برکت دے دے گا، وہ بھی دینے والا ہو جائے گا بجائے لینے کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.